بجٹ منظوری سے پہلے اتحادیوں کے تحفظات، وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں سینیٹر شیری رحمان، نوید قمر اور سلیم مانڈوی والا شامل تھے۔ معاملات حل نہ ہونے پر چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم کی ملاقات متوقع۔ بجٹ سے قبل ایم کیو ایم نے بھی شیڈو بجٹ پیش کر دیا۔ 28ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور کامران ٹیسوری کو گورنر سندھ بحال کرنے کا مطالبہ دہرا دیا۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معروف صنعت کاروں، ممتاز کاروباری شخصیات کے وفد سے ملاقات میں اظہار خیال۔ کہا برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، یہی ہماری معاشی پالیسی کا محور ہے۔ غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پالیسی سازی میں کاروباری برادری سے مشاورت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر کاروباری برادری کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم سے یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سربراہ ایس ایم تنویر بھی ملے۔ ایس ایم تنویر نے بجٹ سے متعلق اہم مطالبات پیش کیے۔ صنعتی ٹیکس سلیب میں کمی لانے کا بھی مطالبہ کیا۔ کافی ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہ کیا وہ کیا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے۔ اگر انہوں نے کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے، صدر زرداری کی NFC ایوارڈ کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ملے کہ آپ یہ ترقیاتی منصوبے کروا سکتے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان میں 7 جون کو جیالہ وزیر اعلیٰ منتخب کرانے کا دعویٰ۔ مطالبہ کیا شہباز سپیڈ دکھائیں، دیامیر بھاشا ڈیم مکمل کرائیں۔ صدر زرداری کی حکومت سازش کے تحت ختم نہ کی گئی ہوتی تو بھاشا ڈیم بن چکا ہوتا۔ ملک کی سیاسی جماعتیں بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ آپ نے یہ سب کچھ صدر زرداری کی وجہ سے کیا۔ صدر زرداری سی پیک نہ لاتے تو تم کہاں سے اورنج ٹرین چلاتے؟ انہوں نے گلگت بلتستان کو شناخت دی۔ بلاول بھٹو کی سیاسی مخالفین پر طنز کے تیروں کی بارش۔ چلاس میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایک قیدی ہے جو کہتا تھا اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ تم نے کس چیز کا کہا تھا؟ مشرف کے آمرانہ دور میں دوسرے ممالک کو دی گئی ملٹری بیسز مرد حر آصف زرداری نے واپس لی۔ عوام دشمن منشور رکھنے والے مینجمنٹ کی کوشش کرتے ہیں۔ گلے شکوے کرنا ہماری تربیت نہیں۔ قائد عوام کو تختہ دار پر لٹکانے اور بی بی شہید کو مارنے کا کبھی شکوہ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان کے عوام سے دلوں کا رشتہ ہے۔ شہید ذوالفقار بھٹو نے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ شہید بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے جان دی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ہنزا میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہتی ہیں گلگت کے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کیا، چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں۔ ایکشن پر ری ایکشن، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر پھر حملے۔ ایرانی پاسداران نے انقلاب کی امریکی اہداف پر میزائل اور ڈرون حملوں کی تصدیق۔ ترجمان نے کہا امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، ایئر بیس اور ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب امریکی فورسز نے جزیرہ قشم میں ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایران نے بیلسٹک میزائل داغے لیکن وہ کسی ہدف کو نشانہ نہیں بنا سکے۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق ایران سے داغے گئے 13 میزائل اور 17 ڈرونز تباہ کر دیے۔ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے ایرانی حملے میں ایئرپورٹ کی تنصیبات اور سفارتی مشنز کو نقصان پہنچا۔ ایک شخص ہلاک، 60 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار۔ ٹرمپ نے کہا حالات سازگار رہے تو مجتبیٰ خامنہئی سے ملنا پسند کروں گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مذاکراتی عمل میں مکمل طور پر شامل ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات سست روی کا شکار ضرور ہیں، تاہم دونوں جانب سے بات چیت کا سلسلہ برقرار ہے۔
ایران کا تنازع ختم ہوگا تو آئل کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ایران نے ٹرمپ سمیت امریکی رہنماؤں کے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام مسترد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ہر الزام دراصل ایک اعتراف ہوتا ہے۔ محض مظلوم بننے سے ایران کے خلاف مبینہ جرائم کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی پھر بڑھنے لگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے 6 ممالک کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، پاکستان، قطر، ترکیہ، مصر، سعودی عرب اور فرانس شامل۔ خطے کی تازہ سیکیورٹی صورتحال، حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی نے ایران کی جانب سے کویت، بحرین پر ڈرون اور میزائل حملوں پر اعتماد میں لیا۔ کہا، یہ کارروائیاں مبینہ امریکی جوہریت کے جواب میں کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیانگ زائیڈونگ کی ملاقات، پاک چین تعلقات، اقتصادی تعاون اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ کے لیے نئے خواہشات کا اظہار۔ کہا، پاک چین مفاہمتوں پر مؤثر اور تیز رفتار عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ادھر وزیر اعظم کی زیر صدارت ریلوے میں ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے کہا، آئندہ بجٹ میں ریلوے کے میگا منصوبوں کے لیے بجٹ فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ تمام جاری منصوبوں میں عالمی معیار اور شفافیت یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آزاد کشمیر حکومت اور اپوزیشن میں مہاجرین کی نشستوں پر ڈیڈ لاک برقرار۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات مقررہ وقت پر کرائے جائیں گے۔ آئینی اصلاحات کا اختیار قانون ساز اسمبلی اور منتخب نمائندوں کے پاس ہے۔ مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی سربراہی میں آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ کسی بھی آئینی تبدیلی سے قبل سیاسی اور قانونی مشاورت کی جائے گی۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت دعوت کے باوجود اجلاس میں شریک نہ ہوئی۔ پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان الیکشن میں پنجاب پولیس کی تعیناتی پر تحفظات کا اظہار۔ گلگت بلتستان میں آزاد، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو کی بڑھتی مقبولیت نے سیاسی مخالفین کی نیندیں حرام کر دیں۔ انتخابی مہم میں شکست کے خوف نے مخالفین کو پری پول ریگنگ پر مجبور کر دیا۔ ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری کی تنقید۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے رد عمل دیا۔ نواز شریف کی انٹری سے گلگت کا سیاسی منظرنامہ بدل گیا۔ 7 جون کو گلگت میں ہر طرف شیر دھاڑتا نظر آئے گا۔ گلگت میں دیگر جماعتوں نے عوام کے جذبات سے کھیلا۔ لوگ جانتے ہیں ترقیاتی کام صرف نون لیگ نے کرائے۔ بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اہل خانہ کی ملاقات تک بجٹ پیش نہ کیا جائے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 20 ناراض ارکان کا اجلاس۔ صوبائی بجٹ سے متعلق علیمہ خان کے موقف کی حمایت۔ ناراض اراکین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی، تحریک انصاف کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا، پارٹی کی موجودہ تحریک غیر منظم اور غیر سنجیدہ ہے۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر کے ناراض ارکان سے رابطے، تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو بھی کی۔ وفاق نے صوبوں سے 430 ارب روپے اضافی ٹیکس جمع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صوبوں نے موقف اختیار کیا، ان کے پاس نئے ٹیکس ذرائع موجود نہیں۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پریس کانفرنس۔ کہا، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ مسلسل بڑھایا جا رہا ہے۔ کم آمدن صارفین کو بجلی بلوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا بجٹ میں مڈل کلاس کو ٹیکس چھوٹ دینے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، ملک میں زراعت کا شعبہ تباہ ہو چکا، جاگیردار اور بڑے کاشتکار ٹیکس نہیں دیتے۔ تنخواہ دار طبقے سے 605 ارب ٹیکس وصول کیا گیا، یہ ظلم کی ایک مثال ہے۔ 1,25,000 آمدن تک ٹیکس استثنا اور چھوٹے کسانوں کو ریلیف دیا جائے۔
انسانی اعضاء نکالنے ٹرانسپلانٹ کرنے کے واقعات بڑھ گئے. کوئٹہ میں اگر کسی کو گردہ چاہیے تو پنجاب سے آسانی سے مل جاتا ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس ہاشم کاکڑ نے انسانی جسم سے اعضاء نکالنے کے کیس میں ریمارکس دیے. پنجاب میں متعلقہ اتھارٹی کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے. پنجاب میں 18 سے 20 لاکھ کا بآسانی گردہ مل جاتا ہے. یہاں لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے.